بہت زیادہ ہیں اور بڑے بڑے یعنی ہم رپورٹنگ کر رہے تھے اس وقت سمجھیں کہ بہت زیادہ اٹیک ہو رہے تھے اسلام آباد میں، سوسائڈ اور یہ وہ چل رہا تھا. تو لال اپر جو ہے پولیس اسٹیشن اس کے پاس اب بھی پمپ ہے، وہاں پہ ایک بلاسٹ ہوا تو حامد میر صاحب نے اس پہ ویپر دیا کہ جو حملہ آور کا ہیڈ ہے وہ تھانے کی چھت سے ملا. اب اس کو پتہ نہیں کس نے کیا بتایا، ویپر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. بعد میں جب لوگوں نے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا، کویسچنز کیے کہ کیا واقعی آپ نے اتنی دور کو 3 منزلہ عمارت کی چھت پہ جا کے گرا، یہ ایسا پاسبل ہے؟ اس نے نہیں، اس کو کس نے غلط بتایا. تو یہ ایک امبیرسمنٹ ہوتی ہے، سورسز اسٹرانگ نہیں ہے، آپ ایگزسٹ نہیں کر رہے. تو یہ بنیادی چیز ہے اس کی اتھینٹیکیشن کے کلیے ہے ڈفرینٹ. سب سے پہلا موٹیوز میں یہ 3 چیزیں ہیں. ڈیڈ شوڈ کم ٹو یو، کیا وہ خود آیا یا آپ نے اس سے رابطہ کیا کہ آپ کے علاقے میں یہ چیز ہوئی ہے. اب یہ بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے. اگر وہ خود سے دے رہا ہے تو یقیناً پیچھے کوئی سٹوری ہے، کیوں دے رہا ہے، جیسے موٹیوز کے اس کے ایجنڈے کی بات ہو سکتی ہے. اور ایک خاص کمیونٹی سے ہے تو اس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ان کی ایکٹیویٹیز کے لیے. پھر گین میں آ جاتا ہے فائنینشیل گین، پولیٹیکل گین اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں فائنینشیل گینز ہوتے ہیں. لیکن اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں کہ انٹرنیشنلی جو آپ کا سورس ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے. جیسے آپ کے پاس فکسر ہوتا ہے، انٹرنیشنلی فکسرز یوز ہوتے ہیں، انہیں فکسر کہتے ہیں، ان سے پے کیا جاتا ہے، وہ لیجٹیمیٹ ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایسی برائی نہیں. لیکن جو ہمارے ہاں سورسز کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے، کوئی بہتری لانے کے لیے آپ کو معلومات پاس آن کر رہا ہے، آپ کو پرووک کر رہا ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ خبر لکھیں، ولاگ کریں، کوئی بھی سٹوری ڈیولپ کریں. تو سب سے پہلے آپ نے موٹیوز دیکھنے، سورس، ہائیڈنگ سم تھنگ، کیا کچھ چھپا رہا ہے، شفٹنگ بلیم، پروموٹنگ ویو، یہ سارے ایلیمنٹس ہیں. وہ ایک مجرم کو دوسری کی طرف انسسٹ کر رہا ہے. یہ بھی اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے کہ ایک کرمنل ہے تو اس کی سوشل گراؤنڈز بنا کے سورسز آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں، اس نے اس وجہ سے، اس کے کاغذ بڑے کمال کے تھے تو اس لیے اس نے کمٹ کیا ہے یہ کرائم، یا کچھ بھی ہیپننگ ہو سکتی ہے. نیوز کے آل مینز جو ہیں وہ سارے کے سارے ان چیزوں کے اوپر بیس کرتے ہیں. اب ٹرسٹ اس کا اپنی جگہ پہ، ٹرسٹ کیسے ہوتا ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ اس سے معلومات لے رہے ہیں، کچھ آپ اس پہ اس کو فیڈ بیک کر رہے ہیں ان ٹرمز آف پبلش کرنا یا کچھ بھی آگے دینا. تو بیسکلی موٹیوز بہت ضروری ہیں. اس کو ایگزامن کرنے کی 50 طریقے ہیں، لیکن یہ مین طریقے ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ اگر آپ یہ ایگزامن کر لیتے ہیں اس کا موٹیو کوئی نہیں ہے، جسٹ ہیپننگ ہوئی ہے اور اس کے پاس تھی. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ میں نے دیکھا تھا اور اس کے ساتھ کوئی فزیکل کنیکشن نہیں بن رہا، اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں بن رہی. جیسے آپ کو پتا ہے کہ لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں جو فلاں جگہ پہ میں نے سنا، تو ریومرز جنریٹ ہوتی ہیں، نیوز بنتی ہیں. جیسے نیوز اے رف مٹیریل آف ہسٹری، تو یہ ایک سائیکل ہے. ریومر ہی نیوز بنتی ہے. ریومر کی بیسکس کیا ہے کہ کوئی چیز ہیپن ہوئی ہے اور کسی نے اس کو تھوڑا بڑا چڑھا کے بتایا اور وہ ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کے پاس آتی ہے. آپ پھر اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ از اے سیکنڈ فیز. آپ ریسرچ کرتے ہیں آن دا گراؤنڈ کہ کیا وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے اور کون سے فیکٹرز انوالو ہے، کس طرح سے میں اگر سوچوں تو سٹوری کس طرح سے میں اس کو کروں گا، کریکٹر ڈریون کروں گا، کمیونٹی کے گروپ کو آگے رکھ کے کروں گا. تو دونوں صورتوں میں موٹیوز موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. اس کی ضرورت ہے. موٹیوز آپ نے چیک کرنے ہیں اور اس کی کویسچنز ہیں کہ آپ کو پریزنٹیشنز کی کاپیاں دی ہیں، اس کو لازمی رکھیں ذہن میں. ایک بیسک فینومینا ہے. آپ اسلامک آئیڈیالوجی بھی یہی ہے کہ آپ ویریفائی کریں، پاس آن انفارمیشن. مطلب ایک حدیث ہے کہ اگر آپ بغیر تصدیق کے بات آگے پہنچاتے ہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ درست طریقہ نہیں ہے. تو موٹیو ڈیفائن کرنا ہے رسپانسبلٹی آف ایوری جرنلسٹ، کنونشنل ہو یا نان کنونشنل ہو، کیونکہ دونوں اسی مینز میں آتے ہیں. ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے. ریلیشن شپ یہ ہے کہ جو بندہ بتا رہا ہے اس کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے. ریلیشن شپ اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو کیا وہ پاس رہتا ہے، کیا اس کے آنے جانے کی گزرگاہ تھی ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آگے سے کسی سے سن کے آپ کو بتا رہا ہے اور آپ اس کے ٹرسٹ پہ وہ رپورٹ کر دیں تو وہ چیز باؤنس بیک ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے لیگل
اس کے امپلیمنٹس آتے ہیں کہ آپ لازمی طور پہ اس کا ریلیشنشپ ہیلپ کرنا بہت ضروری ہے. میں نے ایک چیز ہوتی دیکھی ہے غلط کام اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھپاؤ, تو ریلیشن شپ تو ڈیولپ ہو گیا چونکہ وہ وٹنس ہے اس سٹوری کے اندر. جو بھی آپ فلمنگ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, کچھ بھی, اس صورت میں آپ نے یہ جو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ ہڈن رہنا چاہ رہا ہے کیا کسی تھریٹ کی وجہ سے یا اپنے ریلیشن شپ کو چھپا رہا ہے. اگر ریلیشن شپ کو چھپا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ سمجھ لیں کہ وہ کسی ایجنڈے پہ تھا جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا. تو ریلیشن شپ کسی بھی سورس کا اگر سٹوری کے ساتھ نہیں ہے اور وہ بیٹھا بس میں بتا رہا ہوں مجھ پہ ٹرسٹ کرو, نو نیڈ آف اے ٹرسٹ. یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے ٹرسٹ کے اوپر خبریں جنریٹ کر لیں, ڈیولپ کر لیں, کنٹینٹ بنا لیں, کچھ بھی کر لیں. اس سے کریڈیبلٹی لاس ہو جائے گا, اور جب ایک بار لاس ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا لاس ہوا ہے, لوگ چھوڑنا, اسے سننا, بولنا, پڑھنا, سیکھنا سب کچھ چھوڑ دیں کہ یار یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے, یہ درست نہیں ہوتی اس کی معلومات. تو اس کا سیکنڈ ایلیمنٹ موٹیوز کے بعد ریلیشن شپ ہے, یعنی آپ کو جو معلومات جہاں سے مل رہی ہے, جو بھی بندہ بتا رہا ہے, ڈیفینیٹلی وہ ایک زیرو ہوگا آٹومیٹک, یہاں پہ ابھی سسٹم نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ لازمی طور پہ چیک کرنا ہے اس بندے کا, اس کے ساتھ کتنی کلوز ٹو اے اسٹوری, یہ بھی اس کے اندر ریلیشن شپ کے اندر آتا ہے. نیکسٹ ریلائبلٹی, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ریلائبلٹی کیا ہے کہ جو بندہ آپ نے سورس رکھا ہے یا آپ نے سمجھتے ہیں کہ فلاں ادارے کے اندر میرا ایک بندہ ہونا چاہیے جو مجھے ٹائم ٹو ٹائم انفارم کرے. اب ایک کانسیپٹ اس میں یہ لیا جاتا ہے, جو بگنرز آتے ہیں, ارلی کیریئر جرنلسٹ ہیں یا جو اس سسٹم میں آنا چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پی آر او یا ان کے اسپوکس پرسن انف ہیں. یہ دو جابز ایسی ہیں, یہ جابز کریٹ اس لیے کی گئی ہیں کہ انفارمیشن فلو کو کنٹرول کیا جا سکے. کنٹرول کرنے کا جو سب سے اسٹرانگیسٹ وے ہے وہ یہ دو لوگ ہوتے ہیں, یا اسپوکس پرسن ہوتا ہے یا وہ میڈیا ریلیشن شپ آفیسر, یا اس کا ڈفرینٹ جو بھی نام انہوں نے رکھا. آپ سوچیں گے کہ وہ یہ تو خود پریس ریلیزیں دیتے ہیں معلومات, نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ انہیں آفیشیلی کوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈیزیگنیٹ ہوتے ہیں انفارمیشن پاس آن کرنے کے لیے. تو وہ انفارمیشن پاس آن کرنے کے لیے جو بندہ ہے اس نے ڈیفینیٹلی وہی بتانا ہے جو وہ چاہتا ہے بتائے. لیکن اگر کوئی ایسی ہیپننگ ہے وہ کبھی نہیں بتائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی ایگزسٹنس تب رہے گی سسٹم کے اندر, آپ کی ورتھ تب رہے گی کہ اگر آپ وہاں پہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں, ایسا ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کمیونیکیشن میں بھی رہے, انفارمیشن بھی آپ کو پاس آن کرے تاکہ آپ چیزیں ڈیولپ کر سکیں, سوشل چینجز لے کے آ سکیں. ایک رپورٹر کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ایوری ویئر اس کی پریزنس ہو اور وہ کسی کو بھی فون اٹھا کے کہے کہ یہ بتاؤ تو وہ بتا دے. دیٹس ناٹ پاسبل, ریئلٹی نہیں ہے. آپ نے سورسز ڈیولپ کرنے ہیں, یہ ہونے چاہیے, ورنہ کوئی لائف نہیں ہے آپ کی. آپ ولاگر بن جائیں اور کسی سموسہ بنانے کی ترکیب سکھائیں لوگوں کو, نیوز مت بتائیں. تو سورسز از موسٹ امپورٹنٹ. یہ ایک بینک کی طرح سے ہے, آپ کے پاس ایک بینک ہے, جیسے آپ کے پاس پیسے ہیں, اسی طرح جتنے اسٹرانگ سورسز ہیں, جتنے زیادہ ہیں آپ اتنے اسٹرانگ ہیں, اتنی زیادہ معلومات ہے, اتھینٹک ہے, ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. اور سارے جو انڈیکیٹرز ہیں انٹرنیشنلی ضروری, اب انٹرنیشنل ایک پریکٹس ہے کہ وہ ہر سٹوری کے ساتھ ایک چیک لسٹ بھیجتے ہیں بگنرز کو کہ آپ چیک کریں کہ سورس نے موٹیوز کیا تھے. سم ٹائمز وہ الیبوریٹ کرتے ہیں کہ بتائیں, یہ ایک فارمز آتے ہیں, انٹرنیشنل سٹائل آئی ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے, یہاں پہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ ہی ذمہ دار ہیں کسی بھی کنٹینٹ کے. تو آپ نے سارے اسپیکٹ خود دیکھنے ہیں. اس کی چیک لسٹ بنائی جا سکتی ہے, موٹیوز کو خود پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوں دے رہے ہو اسٹوری, پھر مجھے بتا رہے ہو کیا وجہ ہے. فون یوز کر رہے ہو, ڈیفینیٹلی فون یوز کرے گا یا آئے گا تو کوئی موٹیوز ہوگا. اگر موٹیو سمجھ آ گیا تو سمجھ لیں کہ سٹوری آپ کے پاس پرفیکٹ آ گئی اور اس کے ڈائمینشنز بھی زبردست آ گئے. اسی کے اندر سے اس کی وہ سپارکنگ چیز نکلے گی جس کو آپ
डिफरेंट एंगल में बेच सकते हैं. बेचने से मुराद जब भी मैं कहूँ बेच सकते हैं मीन कि वो वायरल हो सकती है, आपके लिए नेक नामी, आपकी पोजीशन के लिए बढ़ सकती है, क्योंकि मीडिया प्रोफेशनल दोनों साइडों पे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल के लिए ज़रूरी है कि उसकी कैपेसिटी भी स्ट्रॉन्ग हो, उसकी अथेंटिसिटी भी ज़बरदस्त हो, और उसके पास सारे इंडिकेटर्स मुझे पता हो कि मैंने किस तरह से वेरीफाई करना है. अब सिचुएशन बड़ी डिफरेंट आ गई है. लोग खोलते हैं व्हाट्सएप आ गया, मैसेज आ गया, फेसबुक देखा, कुछ भी डिफरेंट मीन्स हैं, बस खबर बन गई. टोटली रॉन्ग. अब 1 2 दिन 4 दिन और उसके बाद क्रेडिबिलिटी लॉस होगा और ख़बरें सर्कुलेट होती हैं, चीज़ें इंडिकेट होती हैं. पहला दौर नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं किसी ने, अब वो पढ़ा रहता है इंटरनेट पे. आर्काइव्स बन रहे हैं, आप पोस्ट डिलीट करते हैं, उसका आर्काइव एक अलग जगह पे बन रहा है. सोशली लोग इसको कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें बन गई हैं. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. यूएस में एक 2-3 साल पहले डेवलप हुआ डाटा माइनर. डाटा माइनर आप क्या पूरी दुनिया के मिलियंस ऑफ ट्वीट्स को मॉनिटर करता है और उससे खबरें जनरेट होती हैं, विजुअलाइज होती हैं, और लाखों डॉलर्स महाना पे वो फ्राहम की जाती हैं बड़े बड़े इदारों को. उन्हें बताया जाता है कि कहाँ पे कौन सी सेंस प्रिवेल हो रही है. आप अगर ये चीज़ वहाँ पे करेंगे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे विंटर सीज़न आ गया है तो आप कपड़े कौन से बेचेंगे. इसी तरह इंफॉर्मेशन भी एक कमोडिटी है, उसी तरह बिकती है. ज़रूरत है ना जिसको. यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि इंफॉर्मेशन एक फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है. अब आप इंटरनेट पे जाएं तो जो अथेंटिक न्यूज़पेपर्स हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने पासवर्ड्स लगाए हैं. वो बेच रहे हैं, पैसे लेते हैं, वैसे नहीं लेते. हर आर्टिकल की अपनी एक वैल्यू है. तो अब आपके पास क्या, अभी आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था रशिया उसका फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया का, शट डाउन कर दिया था उसने ऑस्ट्रेलिया को फेसबुक से. कॉन्फ्लिक्ट ये था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उन्हें से सादा लफ्ज़ों में ये कह रही थी कि जो कंटेंट मेरे शहरी डेवलप करके आपके ऊपर डाल रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है. इंफॉर्मेशन इज अ बिजनेस. यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिविल सर्विस है, ये सोशल सर्विस है. ये तो कोई पैगम्बरी स्टाइल की चीज़ है जो सोशल चेंज के लिए करता है. नो, इसके